السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حیدر بخش حیدری کی داستان طوطا کہانی۔ آج اس جو ہے ویڈیو میں ہم جو ہے نا حیدر بخش حیدری کا تھوڑا سا سرسری سا تعارف دیکھیں گے، اس کے علاوہ داستان طوطا کہانی کا تعارف، پھر جو ہے نا جو داستان کے دیگر پہلو ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے، پھر ہم ایک ایک کر کے ہر ایک داستان کا جو ہے نا وہ جائزہ لیں گے۔ تو حیدر بخش حیدری جو ہے نا فورٹ ولیم کالج میں جتنے بھی مصنفین نے لکھا ان میں سب سے زیادہ کتب لکھنے والے حیدر بخش حیدری ہیں۔ انہوں نے وہاں کتابیں بھی لکھیں اور کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ ان کی تصانیف کی تعداد جو ہے نا وہ غالباً 10 بتائی جاتی ہے۔ تو ان کی جو نمایاں تصانیف ہیں ان میں ہے قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں، داستان طوطا کہانی، داستان عریش و محفل۔ تو حیدر بخش حیدری کی جو شہرت یا جو کارنامے کا جو باعث بنی، تو ان کی 2 کتابیں نظر آتی ہیں ہمیں، ایک عریش محفل اور دوسری طوطا کہانی۔ یہ دونوں داستانیں حیدر بخش حیدری نے جان گل کرائسٹ کی فرمائش پر جو ہے نا لکھیں۔ اب بات کریں داستان طوطا کہانی کی، تو داستان طوطا کہانی یہ جو کتاب ہے، یہ جو داستان ہے، یہ مختلف کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں جو ہے نا داستان طوطا کہانی میں 35 کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ داستان طوطا کہانی کا نام طوطا کہانی کیوں رکھا گیا، یہ بھی سوال اہم ہے۔ اس داستان کا نام طوطا کہانی اس لیے رکھا گیا کہ تمام کی تمام جو کہانیاں ہیں ایک طوطے کی زبانی بیان کرائی گئی ہیں۔ داستان طوطا کہانی میں ایک عورت جس کا نام خجستہ ہے، اس کا شوہر جس کا نام میمون ہے۔ اب خجستہ جو ہے نا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، میمون کی غیر موجودگی میں اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتی ہے، مگر طوطے کی دانائی دیکھیں کہ جب اس کا شوہر جو ہے نا میمون بحر سفر پر گیا ہوتا ہے، تو طوطے کی اس میں دانائی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح وہ خجستہ کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے روکے رکھتا ہے۔ تو ہر روز جب وہ تیار ہو کر جو ہے نا ہر شب کو جو ہے نا جانا چاہتی ہے خجستہ اپنے محبوب سے ملنے، طوطا ایک کہانی چھیڑ دیتا ہے اور کہانی سناتے سناتے پھر جو ہے نا وہ صبح کر دیتا ہے۔ وہ جا کے خجستہ سو جاتی ہے۔ اگلی شب پھر جو ہے نا وہ تو جب ایسی کوئی کہانی چھیڑتا ہے یا وہ جو زیورات پہن کے آتی ہے یا دیگر جو ہے نا پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک کہانی کو چھیڑتا ہے اور کہانی کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یوں گزرتے گزرتے کئی دن طوطا جو ہے نا گزار دیتا ہے، اس کو اس کے محبوب سے ملنے نہیں جانے دیتا، یہاں تک کہ جو ہے نا اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے، یعنی میمون واپس آ جاتا ہے اور طوطا جو ہے نا اس کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے جو ہے نا جانے کے بعد اپنے محبوب سے جو ہے نا ملنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت آمادہ تھی، لیکن میں نے خود کو بھی بچایا اور تمہاری عزت کو بھی بچایا۔ تو یہ بات جب سنتا ہے تو وہ اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں تو ہم اس داستان میں طوطے کی دانائی کو دکھایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا طوطے کس طرح جو ہے نا وہ بولا کرتے تھے، طوطوں کی بات پر کس طرح جو ہے نا یقین کیا جاتا تھا، اور اس وقت کی تہذیب کو بھی ہمیں اس داستان میں نظر آتی ہے کہ اس وقت کی جو شہزادیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، اپنے خاوند کے جانے کے بعد اگر وہ کہیں کسی سفر پر چلے جاتے یا کوئی تاجر ہے تو تجارت کے لیے چلے جاتے، تو ان کی بیویاں جو ہے نا اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ جسمانی تعلقات کو قائم کر لیتی تھیں۔ اس داستان میں دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا
عریانی بھی نظر آتی ہے، مگر حیدر بخش حیدری نے عریانی کو بھی ایک پردے میں جو ہے نا بیان کیا ہے، اور یہ ان کا ایک خوبصورت جو ہے نا برتنے کا طریقہ ہے، کہانی کو کس طرح انہوں نے برتا کہ عریانی کو بھی ایک پردے میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ یہی ہے اس کا بہترین کردار۔ دیکھیں تو اس میں دو ہی کردار ہمیں نظر آتے ہیں، علامتی کردار جو ہے نا وہ تو طوطے کا کردار ہے، میمون کا کردار ایک آتا ہے، ایک خجستہ کا کردار۔ خجستہ کا کردار اور طوطے کا کردار پوری داستان میں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ پہلی داستان میں میمون کا کردار نظر آتا ہے اور آخری داستان میں پھر میمون کا کردار نظر آتا ہے۔ باقی کی 33 داستانوں میں کہیں بھی اس کا کردار میمون کا نظر ہمیں نہیں آتا۔ طوطے جو ہے نا کہانی سے کہانی نکالتا ہے، ہر روز ایک نئی کہانی سناتا ہے، تو اس میں رنگینی بھی نظر آتی ہے۔ ہر داستان میں ایک نیا پہلو، ایک نیا واقعہ، ایک نیا منظر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی اس داستان کی جو ہے نا بنیادی خوبی ہے۔ اور اس میں ہمیں داستان میں جو ہے نا کہیں کہیں اشعار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، قافیہ پیمائی بھی کی گئی ہے، قافیوں سے یعنی کام بھی لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسلوب اور سادگی جو ہے نا آپ اس داستان کی بہت ہی نمایاں طور پر آپ کو دکھے گی کہ کیسا اسلوب ہے، سلیس اور سادہ اسلوب کو جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جی تو یہ تھا سرسری تعارف داستان طوطا کہانی کا۔ اب ہم ایک ایک داستان کر کے جو ہے نا پھر بیان کریں گے۔ کل جو ہے نا 35 داستانیں ہیں، اور انہی داستانوں کو طوطے کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ اس داستان کا پہلے نام طوطی نامہ تھا، بعد میں طوطا کہانی پڑ گیا۔ جی شکریہ۔